بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 328 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا 1,72,674 کا، جدھر انڈیکس نے 714 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول 811 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,149 پہ رہا۔ کلوزنگ انڈیکس کی دیکھیں تو وہ بھی 556 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,404 پہ آئی۔ اوورال والیوم اگر دیکھیں کہ ایس سی 100 انڈیکس کے تو 326 ملین کے والیوم تھے جمعے والے سیشن میں، جو کہ جمعرات والے سیشن میں تھے 392 ملین کے۔ انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس ہمارا پورا ویک جو تھا، پچھلا ویک، وہ ٹھیک رہا۔ ہائر ہائی ہائر لو بناتا ہوا انڈیکس ہمارا اوپر ہی جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بدھ والے سیشن کو تو انڈیکس نے ہائی دکھایا تھا 1,71,392 کا، جمعرات والے سیشن میں 1,72,248 اور جمعے والے سیشن میں 1,72,676۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ انڈیکس ایک ہی دن میں اسی سیشن میں ایک نیا ہائی ہمیں دکھاتا ہے اور جو ایڈجسٹمنٹ ہے اسی دن اس کی ہو جاتی ہے۔ جمعے والے سیشن میں دیکھیں تو 714 پوائنٹ انڈیکس نے گین کیے تھے اور بعد میں 811 پوائنٹ لوز کیے، اس میں سے بھی 300-350 پوائنٹ کی ریکوری ہوئی اور جو کلوزنگ ہے وہ -556 پوائنٹ کے ساتھ آئی۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ہے وہ کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے، تقریباً 116 ملین کے، اور کے الیکٹرک ہمارے ٹارگٹ کے جو ہمارا ریزسٹنس لیول تھا ڈے ٹریڈ کے لیے اس کے آس پاس گھوم رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ منڈے والے دن میں وہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو بی ایم ایل، سی ایس آئی ایل، ہم، این سی پی ایل، پیس، ڈبلیو ٹی ایل، ڈی ایس ایل، پی آئی اے اور این پی ایل۔ پی آئی اے کو دیکھا جائے تو پی آئی اے نے 37 سے لے کے 49 تک کی اچھی موو دی، لیکن لاسٹ سیشن اس پہ باری رہا۔ اس کے بعد جو اس کی نجکاری کا عمل ہے اس میں بولی لگانے کی جو تاریخ ہے وہ 23 دسمبر ہے، اور 3-4 بڑی پارٹیاں اس میں شامل ہیں۔ ایک پارٹی میں تو فرسٹ پارٹی میں لکی سیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہپکو پاور ہپکو والے ہیں، اس کے بعد کوہاٹ سیمنٹ والے ہیں، میٹرو ہے۔ دوسری جو پارٹی ہے اس میں عارف حبیب کارپوریشن ہے، ساتھ میں فاطمہ فرٹیلائزر والے ہیں اور لیک سٹی ہولڈنگ، اور ساتھ میں کچھ خبریں ہیں کہ سٹی سکول والے بھی ہیں۔ اس کے بعد تیسری اگر پارٹی دیکھیں تو اس میں فوجی فرٹیلائزر ہے، اور چوتھی میں دیکھیں تو ایئر بلو ہے۔ تو یہ پارٹیاں ہیں، یہ بولی لگائیں گے اب 23 دسمبر کو، دیکھیں کیا بنتا ہے پی ائی اے کا۔ تو اس دفعہ چلیں 3-4 پارٹیاں ہیں، اللہ خیر کرے، نجکاری پی ائی اے کی ہو جائے اور یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالا ہوا ہے یہ بھی عوام کے سر سے اتر جائے تو اچھی بات ہے۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو جمعے والے سیشن میں 179 کمپنیاں ایڈوانس رہیں، 261 ڈکلائنر رہیں، 122 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,85,000، مارکیٹ ویلیو رہی 42 ارب اور 21 کروڑ کی، اور والیوم رہے 797 ملین کے۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ تو ایسا کوئی سیکٹر نہیں ہے بہت زیادہ پوائنٹ کے ساتھ، صرف لیدر نے 33 پوائنٹ ایڈ کیے، فوڈ نے 20 پوائنٹ، ریل اسٹیٹ نے 14 پوائنٹ، اور انجینئرنگ نے 14 پوائنٹ، سیمنٹ نے 14 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ میں دیکھیں تو کمرشل بینکس جو ہے وہ پچھلے 2-3 سیشن سے اوپر والی سائڈ پہ تھا، پوائنٹ گینر میں تھا، اور جمعے والے سیشن میں دیکھیں تو کمرشل بینکس نے 217 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر رہا، انویسٹمنٹ بینک، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں اگر دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 202 پوائنٹ۔ اس کے بعد ایم ای بی ایل رہا، سسٹم، یو بی ایل، ایس آر، وی آئی۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد ایچ وی ایل، ایم ایل سی ایف، بی اے ایف ایل، اینگرو۔ اس کے بعد دیکھیں تو ماری کے پاس بھی گڈ نیوز تھی جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا جمعے والے سیشن میں مٹیریل انفارمیشن لگا کے۔ گڈ نیوز یہ تھی کہ پاکستان کے شعبہ معدنیات میں بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، جس میں ماری ہے، اس کے ساتھ گلوبل کور ہے کمپنی دوسری، اور یہ دونوں مل کے جو ہے یہ معدنیات پہ کام کریں گے اور تلاش کی جائے گی، جس میں سونے اور تانبے کے ذخائر میں آلریڈی تجربہ رکھتا ہے گلوبل کور۔ اس کے بعد لکی سیمنٹ نے بھی مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی جس کا ذکر میں نے سٹارٹ میں کیا تھا پی ائی اے کو لے کے، تو اس میں بھی وہی ذکر کیا گیا تھا کہ بڈنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں لکی سیمنٹ والے بھی۔ اس کے بعد فیکٹو سیمنٹ نے بھی مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی جمعے والے سیشن میں۔ ایک تو مٹیریل انفارمیشن ان کی آئی تھی اس سے پہلے 2 دن کے ٹیمپریری انہوں نے اپنا جو پلانٹ تھا وہ شٹ ڈاؤن کیا تھا، کچھ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ ان کے کچھ چکر چل رہے تھے جس کی وجہ سے پلانٹ شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا ٹیمپریری طور پہ۔ تو بدھ والے سیشن میں اور جمعرات والے سیشن میں میسج کیا تھا گروپ میں کہ دیکھیں فیکٹو پہ برا دور ہے لیکن اس میں اس کو فنڈامنٹل چینج نہیں ہوئے، لہٰذا اس کو جو نیچے ابھی جو آپ کو یہ دے رہا ہے، نیچے آیا ہوا ہے تو یہ آپ کو بائنگ اپرچونٹی دے رہا ہے۔ اس ٹائم 150 پہ یہ کھڑا ہو کے واضح دے رہا تھا کہ مجھے لے لو، تبھی تفصیل سے میسج کیا تھا، پریمیم والے بھائیوں کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ ٹائم ہے
کہ چیزیں آپ کو بائی کرنے کا چانس دیتی ہیں، 150 سے لے کے 140، اس کے بعد 119، اور اس کے بعد نیچے پھر آپ اس کو 100 پہ جا کے اس کی اچھی پوزیشن آپ بنا سکتے ہیں۔ اور جس دن یہ نیوز آ گئی کہ اس کا پلانٹ جو ہے ری اوپن ہو گیا ہے، تو دوبارہ اس نے 170 پہ چلے جانا ہے۔ اور جمعے والے سیشن میں ان کی مٹیریل انفارمیشن آ گئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا جی کہ کورٹ سے انہوں نے آرڈر لے لیا اور ان کا جو پلانٹ ہے دوبارہ جو ہے وہ فل کیپیسٹی کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے موو بھی دی، ویسی موو نہیں دی جیسی دینی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، آپ کا انڈیکس ساتھ دیتا ہے، تو 177 190 فیکٹو سیمنٹ آپ کو کر کے دکھا سکتا ہے۔ جمعے والے سیشن کا فپلی پی دیکھیں تو فپلی پی ٹھیک ہی ہے، دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 1.28 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.5 ملین کی، کمپنیز نے بھی تقریباً 1.5 ملین کی بائنگ کی، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا ہے 4.5 ملین کا، فارن انڈیویجولز نے سیل کیا تھوڑا سا، اور انڈیویجولز نے بائی کیا ہے 4.67 ملین کا۔ انشورنس کمپنیوں نے بھی 5 ملین کا سیل کیا، میوچل فنڈ ہولڈنگ پہ ہیں صرف 0.87 کا سیل کیا، ایم بی ایف سی نے سیل کیا تھوڑا سا 0.02 کا، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے $3.25 ملین کی، اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے $1.44 ملین کی۔ تو جہاں پہ اداروں نے بیچا ہے وہاں پہ اداروں نے بائی بھی کیا ہے، تو آن اینڈ آف چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے رینڈ بھی ہے۔ اگلے دو جو آپ کے ویک ہیں یہ تھوڑے سے کریٹیکل رہ سکتے ہیں، کریٹیکل اس سینس میں تو بہت زیادہ پینک تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اگلا جو ویک ہے وہ رول اوور ویک ہے، اس کے آگے پھر جو ویک ہوگا اس میں لاسٹ 3-4 دن آئیں گے آپ کے ایئر اینڈ کے، بالکل دسمبر کا اینڈ ہوگا، تو یہ دو ویک جو ہیں تھوڑے سی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن چل سکتی ہیں، زیادہ اوپر جائیں چیزیں تو سیل کریں، اور نیچے آئیں تو بائنگ اپرچونٹی ہوگی، وہاں پہ بائی کرنا چاہیے، انٹریاں لینی چاہیے۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے 4.5 ملین کی بائنگ کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں، 3 ملین کا تو انہوں نے صرف سیمنٹ سیکٹر اٹھایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو کمرشل بینکس کو 1.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کیا، باقی ان کی تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے، ان 3-4 سیکٹر میں ان کی بائنگ سب سے زیادہ ہے۔ اور سیل کیا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو، پاور جنریشن کو، اور فرٹیلائزر کو۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ کمرشل بینکس کی ہے، تقریباً 4 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو سیل کیا، 1.5 ملین کا سیل کیا انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو 0.72 کا پاور جنریشن کو سیل کیا، 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو سیل کیا میوچل فنڈ نے، 1.25 ملین کا انہوں نے سیل کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو، بائنگ ہے ان کی سب سے زیادہ کمرشل بینکس میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بائی کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو۔ تو کمرشل بینکس اور سیمنٹ سیکٹر یہ دو جو سیکٹر ہیں، ان میں ادارے بھی دیکھیں یا انڈیویجول کو دیکھیں تو یہ جو دو سیکٹر ہیں ان میں ہلچل نظر آتی ہے۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی بھی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، تو کمرشل بینکس کو اور سیمنٹ سیکٹر کو الگ سے دیکھتے ہیں۔ کمرشل بینکس میں دیکھیں تو دو ہیں صرف سیلر، جن میں ہے آپ کی انشورنس کمپنیاں اور فارن انویسٹر، دونوں نے تقریباً 8 ملین کا تقریباً سیل کیا۔ اور بائنگ پہ دیکھیں سب سے زیادہ جو اس میں بائنگ ہے، بلکہ سب نے جس نے بائی کیا وہ زیادہ ہی بائی کیا، جس میں بینکس بھی ہیں، کمپنیز ہیں، انڈیویجولز ہیں، میوچل فنڈ ہیں، ادر آرگنائزیشن ہیں، تو کمرشل بینکس میں کافی ہلچل ہے۔ کمرشل بینکس میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیزیں نیچے مل رہی ہیں جیسے کہ میزان بینک ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو بینک ہے جو نیچے مل رہے ہیں تو ان کی طرف آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ میزان بینک نے دیکھیں لاسٹ سیشن میں بھی 8-10 روپے دے دیے آرام سے، ہمارے سوئنگ سگنل بھی لگے ہوئے تھے میزان بینک میں، اور تقریباً ایوریج جو گروپ والوں کی بن رہی تھی سپورٹ پہ وہ تقریباً بن رہی تھی 337 کے آس پاس، اور 444 پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے جن بھائیوں کے پاس میزان بینک پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد 444 کو اس نے ٹچ کیا اور دوبارہ نیچے آ گیا، تو چیزیں جب آپ کو چانس دیں تو وہاں پہ پروفٹ بکنگ کرنی چاہیے یا پھر ٹریلنگ سٹاپ لگا دیا کریں۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں بھی کافی ہلچل ہے، سیلر بھی دیکھ لیں، بائر دیکھیں تو سیل سب سے زیادہ کیا ہے اس میں انشورنس کمپنیوں نے، بینکس نے سب سے زیادہ سیل کیا۔ اس کے بعد بائنگ پہ دیکھیں تو فارن انویسٹر بائنگ پہ ہے، بروکر اس میں بائنگ پہ ہے، انڈیویجول اس میں بائنگ پہ ہیں، میوچل فنڈ اس میں بائنگ پہ ہے، ادر آرگنائزیشن اس میں بائنگ پہ ہے۔ تو سیمنٹ سیکٹر اور کمرشل بینکس کے لیے ایک ہی اسٹریٹجی رکھیں کہ جو نیچے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں ان کو پکڑیں اور اوپر جاتے ہوئے سیل کریں یا پھر ٹریلنگ سٹاپ کا یوز کریں۔ اس کے بعد ریفائنری سیکٹر کو دیکھیں، ریفائنری پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، ریفائنری کے تمام سٹاک جو ہیں وہ اچھی پرائز پہ ہیں، جس میں اے ٹی آر ایل کو دیکھ لیں، پی آر ایل کو دیکھ لیں، این آر ایل نے تھوڑی سی موو دی لیکن وہ بھی گنجائش پہ مل سکتا ہے، تو اے ٹی آر ایل اور پی آر ایل پہ نظر رکھنی چاہیے۔
کافی اچھی جگہ پہ آ چکے ہیں. پوزیشن بنائی جا سکتی ہے ٹی ریل میں. سپورٹ اگر اس کی دیکھیں تو اس کو 650 نہیں بریک کرنا چاہیے تھا. چلیں بریک کر گیا تو اور بھی اچھا ہے, بائنگ اپرچونٹی کریٹ ہوگی. اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 650 پہ, اس کے بعد 632 پہ, 619, 600, 598 اس لیول پہ 50-60 کا جو زون ہے 50-60 روپے کا, یہاں پہ اس میں پوزیشن بنائی جا سکتی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی اپنے کے ایس سی 100 انڈیکس کی طرف. چارٹ کو دیکھیں تو اسٹرانگ اپ ٹرینڈ میں ہے ہمارا انڈیکس, اور ہائر ہائی اور ہائر لو بناتا ہوا اوپر ہی جا رہا ہے. سٹرکچر کی بات کریں تو بلش سٹرکچر ہے ابھی تک ہمارے انڈیکس کا. والیوم اگر دیکھا جائے تو لاسٹ 3-4 سیشن سے جب سے ہمارا انڈیکس جو ہے وہ موو ہونا شروع ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو والیوم بھی انڈیکس میں ٹھیک ہے. 392 ملین کے, 435 ملین کے, 326 ملین کے والیوم بھی ٹھیک آ رہے ہیں ابھی اس میں. اگر آپ کے ایس سی 100 انڈیکس کو بغیر انڈیکیٹرز کے دیکھیں, صرف کینڈلسٹک کی بات کریں, تو پھر جو انڈیکس کے پاس ریزسٹنس بنتی ہے وہ 1,72,500, 1,73,000, اور سپورٹ بنتی ہے نیچے 1,68,000 اور 1,69,000. اور اگر ہمارا انڈیکس 1,68,000 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو جو اس کا اپ ٹرینڈ ہے وہ انٹیکٹ ہی رہے گا. اس کے بعد اگر انڈیکیٹر کی بات کریں تو آر ایس آئی آپ کی موو کر رہی ہے 67 پہ. مومنٹم تو سٹرانگ ہے ہمارے انڈیکس کا, لیکن دیکھیں تو تھوڑا سا اوپر جا کے یہ اوور باٹ کی طرف چلا جائے گا. اس کے بعد میگڈی کی اگر بات کریں تو میگڈی بھی ابو زیرو ہے, اور ہسٹوگرام کو دیکھیں تو وہ بھی پازیٹیو ہے. یہاں پہ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں انڈیکیٹرز کے ساتھ, تو پھر انڈیکس کے پاس جو امیڈیٹ ریزسٹنس آگے وہ 1,73,300 اور 1,73,500. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 1,69,500, اور اس کے بعد 1,68,000, اس کے بعد 1,67,700 کی. تو یہاں پہ کرنا یہ چاہیے کہ جہاں پہ بھی ڈپ ملے آپ کو وہاں پہ بائنگ کرنی چاہیے, وہاں پہ اپنی انٹریاں بنانی چاہیے, اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ انڈیکس جو ہے اپ سائڈ موو کر رہا ہے, چیزوں کی پرائز کافی اپ ہو چکی ہے, وہاں پہ آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں تو اداروں کی بائنگ سیلنگ ٹھیک ہے, صرف جو سیٹلمنٹ ہے جو ایئر اینڈ پہ کلوزنگ ہونی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن مل سکتی ہیں. وہاں پہ بھی کوئی بات نہیں, جہاں پہ ڈاؤن جائے گا آپ کو پریمیم والے بھائیوں کو بتا دیں گے کہ یہ چیز جو ہے اچھی سپورٹ لیول پہ مل رہی ہے. اس کے بعد اگر انڈیکس ہمیں اوپر کا چانس دے گا تو وہاں پہ بھی بتا دیں گے کہ یہ ریزسٹنس لیول بنتا ہے, اور جہاں پہ پروفٹ آ سکتی, پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے, وہاں پہ آپ بھی پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. تو منڈے والے دن انشاءاللہ اگر ہمیں انڈیکس چانس دیتا ہے 1,72,000 کا, 1,73,000 کا, 1,72,500, 600, تو وہاں پہ انشاءاللہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جانا چاہیے. اور اگر انڈیکس ہمارا نیچے آتا ہے 1,69,000 اور 1,68,500 کی طرف, یا 1,69,500 کی طرف, تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ریزنیبل پرائز پہ مل رہی ہوں گی, وہ کوڑیوں شوڑیوں کے بھاؤ مل رہی ہوں, تو انہیں جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.